السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے پہلے والی جو کلاس ہے اس میں ہم نے حروف قمری کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف قمری کون کون سے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں ہم حروف شمسی کے بارے میں جانیں گے کہ حروف شمسی کون کون سے ہیں۔ حروف شمسی کی تعداد 14 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ یہ 14 حروف ہیں جن کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ اب ان 14 حروف کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اگر حروف قمری کا قاعدہ یاد ہے تو پھر یہ حروف ہمیں خود بخود یاد ہو جائیں گے۔ حروف قمری کون سے ہیں؟ ہم نے ایک فقرہ پڑھا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ اب اس فقرے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں انہیں حروف قمری کہتے ہیں۔ اگر حروف قمری ہمیں یاد ہو جائیں گے تو باقی حروف قمری کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں ان کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ حروف قمری، حق کا خوف عجب غم ہے، اس فقرے کے اندر جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف قمری کہتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ ایک بار حروف شمسی کو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ اب جب بھی ہم نے حروف شمسی کو دیکھنا ہے اور حروف شمسی سے پہلے اگر ہم نے الف اور لام لگانا ہے تو اس صورت میں ہم نے اگر حروف شمسی سے پہلے ہم نے الف اور لام کو داخل کر دیا تو الف لام سے پہلے اگر کوئی حرف ہے اس کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے ہے والشمسی۔ اب ہم نے الف لام سے پہلے واو کو دیکھا تو واو کو ہم نے الف لام کو نہیں پڑھا اور واو کو ہم نے شین کے ساتھ ملا کر پڑھا، والشمسی، والشمسی، کیونکہ حروف شمسی میں سے شین ہے اور الف اور لام دونوں کو ہم نے نہیں پڑھا بلکہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا، والشمسی، والشمسی۔ اب ایک اور حرف ہے جیسے الرحمن، الرحمن۔ اب الف کے سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے اس لیے ہم نے الف کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا اور لام کو نہیں پڑھا۔ اب حروف شمسی کا جو قاعدہ ہے وہ اس طرح سے ہے: جب بھی حروف شمسی سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے الف اور لام کو نہیں پڑھنا بلکہ حروف شمسی کو پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہے، اور جب حروف شمسی سے پہلے الف لام آئے اور الف لام سے پہلے کوئی حرف نہ ہو تو پھر ہم نے الف کو پڑھنا ہے اور لام کو نہیں پڑھنا۔ الف کو اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، لام کو نہیں پڑھنا، بیچ میں سے لام خاموش رہے گا۔ آگے ایک اور الفاظ دیکھتے ہیں جیسے ہے والتینی، والتین، والتین۔ اب واو کو ہم نے تا کے ساتھ ملا دیا، الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا کیونکہ تا جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے، الف اور لام دونوں خاموش رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور الفاظ دیکھتے ہیں جیسے ہے والناس، والناس۔ اب ہم نے الف اور لام کو دونوں کو نہیں پڑھا بلکہ واو کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا کیونکہ نون حروف شمسی میں سے ہے اور الف اور لام اس میں خاموش رہیں گے۔ اب جیسے ہے الثاقب، الثاقب۔ اب یہاں پر لام خاموش ہے اور الف کو ہم نے ثا کے ساتھ ملا دیا کیونکہ ثا جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے اور الف اور لام سے پہلے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے ہم نے الف کو ثا کے ساتھ ملا دیا اور لام کو بیچ میں سے خاموش رہنے دیا۔ اب ہم نے یہ حروف کو تو پہچان لیا کہ یہ حرف جو ہے کس طرح سے ہم نے ان پر کے اوپر لام کو داخل کرنا ہے، الف اور لام کو داخل کرنا ہے، حروف تعریفی جو ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔
اگلی کلاس میں ہم نئے قاعدے کے ساتھ اور نئی کلاس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔